اور یہ ہمارا شو بڑا ڈیفرنٹ ہے جس پہ مشاہد حسین سید صاحب اپنی یادداشتیں بتا رہے ہیں آپ کو، اور ہر یادداشت بڑی زبردست ہے۔ یہ جو رنگ ہے مشاہد صاحب کا، آپ نے میرا خیال ہے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ ویسے یہ فرمائیے سر، نیلسن منڈیلا کے ساتھ آپ کی کیسے ملاقات ہوئی، کیا ہوئی؟ نیلسن منڈیلا صاحب مئی 1999 میں ایز پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ آئے۔ ٹھیک، کراچی آئے تھے قائد اعظم کے مزار پہ؟ ہاں، ادھر بھی گئے تھے اور اسلام آباد آئے۔ اسلام آباد میں میری ڈیوٹی لگی کہ آپ ان کے وزیر مہمانداری ہیں۔ ٹھیک، کیونکہ میں افریقہ کا شوق بھی ہے، فورن افیئرز کا شوق ہے، تو میں نے ان کو ریسیو بھی کیا۔ تو میں نے ان سے کچھ 4 دن گزارے، ٹھیک، اور اتنی عظیم ہستی کے ساتھ، اور ہم ادھر ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی، میری بیگم جو تھی ان کی مہمانداری ان کی بیٹی کی کری تھی، وہ پرنسز ہیں۔ تو منڈیلا صاحب کے ساتھ ایک تو ہے، میں نے دیکھا ٹوٹلی ہمبل ریلیکسڈ آدمی، کوئی پھوپھا نہیں، ایک مطلب ہیرو آف دا 20th سینچری۔ اور بندہ بڑے آرام سے آجزی کے ساتھ، آجزی اور انکساری دونوں کے ساتھ، اور سادگی اور پولائٹلی اور سمائلنگ۔ ساڑھے تو منہ سنوٹی ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے بڑے سیریس ہو گئے ہیں، بات نہیں کرتے، بالکل ہر ایک سے ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی ڈرائیور سے بھی، سیکرٹری سے بھی ہیلو ویو کر رہا ہے، اور ویری اسمارٹلی ڈریسڈ۔ میں نے دیکھا کہ جو ان کا لباس تھا کمال کا تھا۔ اور پھر میں نے ان کی کتاب لی ہوئی تھی پہلے ہی، لانگ واک ٹو فریڈم، میں کہا میں کراؤں گا، اور انہوں نے پرسنلی آٹوگراف بھی کیا جو میری بڑی خاص مومنٹوں میں شامل ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں کہا سر، ہم ہیلی کاپٹر میں بوربن لے گیا، پھر میں ان کو لے گیا یہ ٹیکسلا میں میوزیم میں بدھسٹ والا سارا۔ میں کہا سر یہ بتائیں، میں نے انگلش میں ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے جو 27 سال گزارے قید میں، 27 سال جس میں کئی سال قید تنہا، بالکل صحیح، اور میں نے ان کو سیل دیکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ گئے ہیں رابن آئیلینڈز پہ گیا سر، وہاں پہ جہاں کتاب لکھ کے جس درخت کے نیچے چھپائی، میں نے وہ بھی دیکھا۔ وہ کتنے مشکل، ایک کسی کے خلاف سوید خام لوگ تھے اس وقت، بڑا تعصب تھا ان کے خلاف، کہتے ہیں ہمیں نکریں پہناتے تھے، کہتے تھے کہ تم مرد نہیں ہو تو آپ منڈے ہو، بوائز، تاکہ ذلیل کرنے کے لیے، اور اس کو ٹریٹ کرتے تھے۔ کہتے ہیں سب سے بڑی چیز جو ڈیفیکلٹ ہوتی ہے سالٹری کنفائنمنٹ، قید تنہائی۔ کہنا اس میں کوئی ظلم نہ بھی ہو، قید تنہائی، بالکل اکیلے، کئی مہینے، کئی سال، کوئی آواز نہیں سنتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی مل نہیں سکتا آپ کو، کوئی ریٹرن چیز بھی نہیں آ سکتی آپ کے پاس۔ اور کہتا ہے کہ ہم ترستا تھا کہ کوئی پرندہ نظر آ جائے، کوئی چوہا نظر آ جائے، کوئی کرلی نظر آ جائے، کوئی کوکروچ نظر آ جائے، کوئی زندہ چیز تو نظر آئی ہے نا۔ وہ کہتا ہے میں ترستا تھا، کہنا وہ چیز ہے، کہنا اٹس اے ٹیسٹ آف دا مائنڈ۔ صحیح بات۔ اور وہ جو ٹیسٹ ہے اس نے پاس کیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے، میں نے کہا سر واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی ان لائف فار اے پولیٹیشین؟ کہتے جنراسٹی، دل بڑا ہونا چاہیے، کیا بات، بڑا دل، کیا بات، جنراسٹی، کہ وہ دل اتنا بڑا ہو کہ آپ سے کوئی زیادتی بھی کرے، غلط کام بھی کرے، آپ اس کو معاف کر۔ اچھا، ایک واقعہ میں نے کسی کا پڑھا تھا، پھر میں اس ریسٹورنٹ میں گیا بھی، اس میں نا وہ اس طرح تھا کہ وہ ایک بار جب جا رہے تھے، پریزیڈنٹ تھے نا، تو ایک ریسٹورنٹ پہ سامنے گورا بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، تو یہ سیدھے اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ وہ بڑا پریشان ہوا، بالکل اس کا ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو بٹھایا اپنے ساتھ، بٹھا کے کھانا کھلانے کے بعد اس کو باقاعدہ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کیا، اس کو گاڑی میں بٹھایا، اس کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس کو بٹھا کے اس کو رخصت کیا۔ اور اس کے بعد جب جانے لگے، وہ چلا گیا، تو اس کے سٹاف نے کہا، نیلسن منڈیلا کے سٹاف نے، کہ یہ آدمی آپ کو دیکھ کے بڑا گھبرا رہا تھا۔ اس نے کہا اس لیے نہیں گھبرا رہا تھا کہ میں پریزیڈنٹ ہوں اور میں بلیک پریزیڈنٹ ہوں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جیل میں تھا یہ اس کا جیلر تھا، اس کے سٹاف میں تھا، اور مجھے ایک بار بخار ہو گیا تھا بہت زیادہ، تو میں نے پانی مانگا تھا رات کے وقت، اور اس نے میرے اوپر پیشاب کر دیا تھا اس وقت، اور آج جب یہ میرے سامنے دیکھ رہا تو اس لیے گھبرا رہا تھا۔ تو لیکن میں وہ منڈیلا نہیں ہوں، وہ میں نے اسے جیل کے اندر فوت کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ اب میں پریزیڈنٹ ہوں اس پورے ملک کا، اور یہ اسی طرح ایکول سٹیزن ہے جس طرح آپ لوگ ایکول سٹیزن ہیں، تو میں نے صرف اس کا خوف ختم کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا عظیم آدمی تھا۔ اور ایک اور چیز دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں تھا وہ ایک قسم کا انکراؤنڈ بادشاہ تھا۔ بالکل صحیح بات۔ اس نے کہا میں ایک ٹرم لوں گا، ایک ٹرم کے بعد میں ریٹائر۔ نے کہا میں پریزیڈنٹ سیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جی وہ کرسی کے ساتھ چپکا رہوں، کہ ایک ایکسٹینشن دوسری ایکسٹینشن، ہمارے ہوتے ہیں نا جی، کرسی نہیں چھڑنی ہر قیمت پر، چاہے ذلیل ہو کے جائیں آپ۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے۔ اچھا، آپ کو جب وہ فوت ہوئے نا، تو انہوں نے دفن نہیں ہوئے تھے، ان کی لاش کو جلا کے نا، ان کی راکھ جو تھی ان کے گاؤں میں بکھیر دی گئی تھی، اور اس کی مین ریزن یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ میں اگر فوت ہوا، مجھے دفن کیا گیا تو یہ مزار بن جائے گا، مزار بن جائے گا، لوگ بنانا چاہتا بس۔ ہاں جی، اور اس نے خود کہا کہ میرے نام پر کوئی چیز نہیں ہو، کوئی چیز نہیں ہو، کوئی منڈیلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے ادھر کوئی۔ ہاں بالکل صحیح بات، صرف ان کا گھر ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، پاکستان میں بھی یہ مثال ہے
کہ ان کی فیملی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, بالکل صحیح, نہ ان کی بیگم نہ بیچو کچھ نہیں, یہ نہیں کہ وہ پلاٹ ملے ہو, بینیفیشری ہو. قائد اعظم لیاقت علی خان, عبدالرب نشتر, ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے, ان کے بچوں نے پاکستان بننے کے بعد کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. صحیح بات, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اچھا, بڑی مزے کی بات, میری نیلسن منڈیلا صاحب سے میری اپنی ملاقات ہوئی 1998 میں لندن میں وہ گئے ہوئے تھے. میں ویسے وزٹر پہ گیا تھا اور ان کا ہوٹل جو تھا میں اس پہ چلا گیا, اور میں وہاں پہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہو گیا, اور ان کے سٹاف سے میں نے کہا جی میں ان سے ملنا, انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے سارا. تو بہرحال جب وہ آ رہے تھے تو دور سے میں نے اسے کہا کہ I'm from پاکستان, انہوں نے بلا لیا مجھے اپنے پاس. اچھا, دیکھیں کتنا سمپلی. اور نیلسن منڈیلا وہ بندہ ہے جس نے 93 میں کامن ویلتھ سمٹ میں کشمیر کی بات کی. بالکل صحیح بات, آن ہز اون. آپ نے یہ مجھے یاد آ گیا جسے آپ نے بلایا مجھے, میں اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں, ٹھیک, تو واشنگٹن میں. میرا امریکن ایک ہیرو تھا محمد علی, ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ. ٹھیک. اب میں اس کی فائٹس تو دیکھتا تھا, وہ جو اس کی اور جگہ ہوتی تھی. انہوں نے کہا جی اس دفعہ ٹریننگ وہ واشنگٹن میں کرے گا, لیکن ٹریننگ دیکھنے کے لیے آپ کو $25 دینے ہوں گے, صرف دیکھنے کے لیے. وہ آئے گا, وہ ٹریننگ کرتا ہے وہ رنگ میں, اور آپ دیکھیں گے, اور وہ ادھر لوگ بڑے ہوتے, ہجوم ہوتا ہے, آپ جلدی ٹائم پہ پہنچے. میں نے اس کی کتاب لی تھی محمد علی کی, دا گریٹسٹ. ٹھیک, میں کتاب لے کے پہنچ گیا, میں کہا آٹوگراف لوں گا, اور کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں آٹوگراف بھی دیتا ہے. اس دن آیا کہتے ہیں look here, I have no time, no autograph, don't waste my time. میں کہا یہ تو مارے گے. جیسے آپ نے کیا نا, میں نے آواز دی, علی السلام علیکم, I am Muslim from Pakistan. کہتے ہیں پاکستان مسلم, oh yes, I want your autograph. کہتے ہیں yes brother, yes brother. وہ بلا لی, اس سارے ہجوم سے گارڈز آیا, اس کے جگہ کھولی, میں ہاتھ میں لایا, جپھی ڈالی, اور اس نے کہا تو مشاہد حسین فلانا فلانا محمد علی. بڑی بات. تو یہ جو آپ کی بات ہے نا, یہ انیشیٹو لینا, وہ بیسیکلی انیشیٹو ہوتا ہے کہ آپ جائیں, ٹرائی تو کریں, زیادہ تک کیا بیٹھ ہاتھ ملتے رہو, یہ کیوں ہو جائے گا. کاش ہی ہو جائے, یہ اپرچونٹی مس نہیں کرنی, آئی ول گو, کاش ہی ہو جائے. اور وہ واقعی وہ ہو گیا. اور اتنی بڑی ہستی, کیا صرف باکسر نہیں تھا, ایک امریکہ کے ضمیر کی آواز تھی, اس میں کوئی شک نہیں. جس اس نے ویتنام وار کی مخالفت کی, اور اس کے عوض سیاسی طور پر اس کو کہا تم ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن نہیں ہو. اس کے میڈل واپس ہو گیا. وہ سپریم کورٹ گیا, 4 سال اس نے سٹرگل کی, اس کو بین ہو گیا باکسنگ سے, بین کر دیا انہوں نے کہ تم غدار ہو, تم یہ ہو. اور اس وقت پھر سپریم کورٹ نے بحال کیا اس کو, اس کے بعد پھر فائٹ کی اس نے, اور پھر جیتا تھا. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے یہ سارا, کہ ظاہر ہے بڑا آدمی ہوتا ہے. وہ فائٹ تھی اپنا تھریلا ان منیلا جو فریزر کے ساتھ, اور رمبل ان دا جنگل جارج فورمن کے ساتھ. وہ کمال کی فائٹ تھی. میں نے کسی جگہ سنا تھا, یا آپ سے سنا تھا, یہ کسی جگہ پڑھا تھا کہ آپ نے ایک امریکن پریزیڈنٹ کو بھی روک لیا تھا, باقاعدہ اس کے گھوڑوں کی بات کی تھی کہ وہ ریگن کا سارا. ہاں ریگن تھا, وہ اپنا پریزیڈنٹ ریگن. میں گیا تھا 1986. ٹھیک, پرائم منسٹر جنیجو صاحب تھے. ٹھیک, آپ جرنلسٹ تھے اس وقت. ہاں میں جرنلسٹ تھا, اور میڈیا ٹیم ساتھ جاتی ہے, تو میرے ساتھ مجید نامی صاحب تھے, میر خلیل الرحمان صاحب بھی تھے. تو شام کو کھانا تھا وائٹ ہاؤس میں, تو انہوں نے کہا کہ یا تو آپ پہنے شیروانی, نیشنل ڈریس شیروانی, یا پھر آپ ٹکسیڈو پہنے. ٹکسیڈو ہوتا ہے وہ بلیک ٹائی جسے کہتے ہیں. میرے پاس شیروانی تو نہیں تھی, تو میں ان کا کہ ٹکسیڈو کرائے پہ ملتا ہے. ٹھیک, تو $50 میں ٹکسیڈو مل جاتا ہے. وہ بلیک کوٹ میں نے سوٹ کیا, اور ٹائی سیٹ اپ کر دی, اور خاص قسم کی شرٹ ہوتی ہے, وہ آفیشیل ہوتا ہے. اور جنیجو صاحب کو بڑا ویلکم کر رہے تھے, اس کو افغان جہاد تھا, سارا کچھ تھا. تو میں تو میر خلیل الرحمان صاحب گئے. خلیل الرحمان صاحب نے وہ پہنی ہوئی تھی, وہ بڑے عوامی آدمی تھے. تو ہم گئے, تو میں کہا جی ہم کھڑے, تو دیکھا ریگن کھڑا ہوا ہے اور وہ باتیں کر رہے. میں کہا جی پریزیڈنٹ کو ملنے ہیں. دیکھ لو اسی جاندے نہیں انہوں. میں کہا سی جرنلسٹ ہے گیا, ساری انٹروڈکشن دی کی ضرورت ہے, جا کے ملنے ہیں. میں کہا آؤ, میر صاحب بھی آ گئے. تو میں کہا ہیلو مسٹر پریزیڈنٹ, ہاؤ آر یو, وی آر جرنلسٹ فرام پاکستان. ہائی واٹس یور نیم, میں نے ہائی حسین. میں کہا ہی از میر خلیل الرحمان. کہتے ہیں ہائی خلیل, ہاؤ آر یو. میں کہا مسٹر پریزیڈنٹ ہاؤ آر یور ہارسز. اس کو گھوڑے کا بڑا شوق تھا. میں کہا آئی ایم آلسو اے ہارس رائڈر. کہتے ہیں واٹس دا نیم آف یور ہارس. میں کہا مائی ہارسز نیم از اسکندر. میں کہا دیٹ مینس الیگزینڈر ان یور لینگویج. انہوں نے کہا واٹ کائنڈ آف ہارسز. انہوں نے کہا آئی گاٹ اے رینچ, میرا یہ گھوڑا ہے, میں صبح اٹھتا ہوں تو جب میں جاتا ہوں رینچ میں گھوڑے سے ایسے کرتا ہوں. 15-20 منٹ گھوڑے پر ڈسکشن ہوئی. اتنے میں جنیجو صاحب آ گئے, اور پھر میاں صاحب بھی آ گئے.
میاں نواز شریف صاحب بھی ساتھ تھے اور ایک چیف منسٹر تھے. ہاں چیف منسٹر تھے, اور ارباب سکندر خلیل تھا ایک چیف منسٹر, وہ بھی تھے. تو میں نے پھر کہا, میں نے کہا اور ضرورت کر, میں کہا مسٹر پریزیڈنٹ ویڈ لائک ٹو ہیو اے فوٹوگراف ٹیکن ود یو. میں کہا یس سرٹنلی وائی ناٹ. پھر میں ساتھ کھڑا ہوا, میر خلیل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے, جنوجو صاحب کھڑے ہوئے, ہماری فوٹو ہے باقاعدہ, اور بڑی گپ شپ ہوئی. تو دیکھیں انیشیٹو ہے نا, بیسیکلی آپ انیشیٹو جب لیں تو آپ کے لیے سارے راستے وائٹ کھل ہاؤس جاتے ہے, ہیں. اس میں کیا ہے, میں کہا کہ آفٹر وہ بھی ایک پولیٹیشین ہے, ہیومن بینگ ہے, انسان ہے. اور وہ ریگن کی کوالٹی تھی, بڑا کھلا ڈلا بندہ تھا, اس میں کوئی پھوپھا نہیں, ایکٹر تھا نا, اور وہ عوامی ٹائپ کا تھا, اور ویری ہنسمکھ اور پلیزنٹ. اور ویسے بھی امریکنز ویسے کھلے ڈلے قوم ہوتے ہیں, اگر آپ ان سے کھل کے اسٹریٹ بات کریں, انٹریکٹ کریں نا, انٹریکٹ کریں, اور نہ گھبرائے نہ ہیرا پھیری کریں. اچھا ایک سوال آپ سے کہ میاں نواز شریف صاحب سے پہلی ملاقات آپ کی کب ہوئی تھی, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لینی, چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا, یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات کب ہوئی تھی آپ کی؟ میاں صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا, میں جرنلسٹ تھا. پہلے میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا تھا جب وہ پاور میں آیا 1990 میں. ٹھیک. تو جب پرائم منسٹر بنے, تو جب ان کا میں نے دیکھا کہ ان کا ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے, ٹریک ریکارڈ اچھا ہے, تو پھر میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا. میں کہا یہ ٹھیک ہے. تو 1993 کی بات ہے, وہ جا رہے تھے ڈھاکہ, ٹھیک, ادھر سارک سمٹ کے. تو مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہ میڈیا ٹیم میں آپ بھی جائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے, چلے گئے. تو گئے, ساری بات چیت ہوئی ان کی ہے. جب وہ واپسی ہوئی جہاز میں, تو جہاز واپسی میں ویدر بڑا خراب تھا, لیکن میاں صاحب نے کہا کہ میں واپس جانا ہے لاہور, کیونکہ ہمیشہ ہوتی ہے لاہور جانا جلدی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ چھٹی لاہور میں اتوار کا دن وہاں پہ, وہ کہتے ہیں تھوڑی کالی ہوتی ہے کہ میں لاہور پہنچا. تو وہ خیر وہ چل پڑا, راستے میں بڑا سٹارمی ویدر تھا. تو انہوں نے جو ہوتا ہے نا کئی دفعہ پرائم منسٹر کے ساتھ جائیں, تو انہیں پھر ADC IMS آیا کہ آپ کو وہ بلا رہے ہیں,